بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی ہوں۔ یعنی کہ ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں جو جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، یا اچھی داستانیں چھوڑ کے آتے ہیں یا بری داستانیں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو علم والا انسان ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ جو خزانہ میرے پاس ہے نا، جو اللہ نے خزانہ مجھے دیا ہے، اس پر ساری مخلوق کا حق ہے، نہ صرف یہ کہ انسانوں کا بلکہ حیوانوں کا بھی حق ہے کہ میں ان کے ساتھ نرمی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کروں۔ اور جب آپ دوسروں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں نا، تو پھر ان سے کوئی شکایتیں بھی نہیں رہتی آپ کو، کیونکہ پھر آپ صرف دینے والے بنتے ہیں نا، ایکسپیکٹیشن آپ کی کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے تو ان کا بھلا کر، وہ آگے سے غصہ بھی کرے نا۔ اب دیکھیں ماں بچے کی خیر خواہ ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو کھلاتی ہے تو وہ آگے سے منہ سے باہر نکالتا ہے، روتا ہے، لیکن کیا ماں ہمت ہار جاتی دوا دیتے وقت مثلاً یا کھانا کھلاتے وقت؟ Ustaz, I wanted to share something. Yesterday یہاں سے جانے کے بعد نا pick up my daughter and we were coming home. تو باہر ویدر اچھا تھا، آسمان پہ نا جیسے پلین گزرتے ہیں تو اس کے پیچھے لائن رہ جاتی ہے۔ So many lines and I told Aiza, look at them. Do you see how many lines? پلین جا چکے ہیں، لوگ جہاں سے آئے تھے جا چکے ہیں، نشان وہاں پہ بچے، آثار موجود ہیں، آثار ہیں۔ اس طرح سیم لائک اس، میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا نشان یہاں پہ رہ جائے گا۔ آپ نے کسی کو اچھا ٹریٹ کیا ہے، they will always remember you in those words، اور برا کیا ہے same۔ بالکل۔ اصل میں نا بائی نیچر ہم مجبور ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، ریلیشن شپ رکھیں، تو پھر ہر ریلیشن شپ اور ہر تعلق کے اندر ضرور یا اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے یا بے اعتمادی ہوتی ہے، یا محبت ہوتی ہے یا کھچاؤ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کسی سے بھی ہمارا کوئی بھی ریلیشن ہے، چاہے رشتہ داری کا ہے، نسب کا ہے، سسرال کا ہے، یا دوستی کا ہے، یا صرف کام کا ہے، تو وہاں کی فضا کیسی ہے، وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، دوسرے کا کیا امپریشن ہے، یا میرا امپریشن اس پہ کیا ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو صرف آپ اس کے سامنے برے نہیں بن رہے ہوتے، جو دیکھ رہے ہیں نا دائیں بائیں ان کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس شخص کا اخلاق کچھ اچھا نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے انصاف کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے، وہ نظر آ جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہم نوا ہوں اور ہمارے ہم خیال ہوں اور ہماری واہ واہ کرنے والے اور ہمیں چاہنے والے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی بہت اچھی طرح بن جاتی ہے، کچھ کے نہیں بنتی۔ تو صرف یہ نہیں کہ آپ جن کے ساتھ اچھی بن رہی ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو نہیں بن رہے ان کو آپ ہر وقت ایزی کرتے رہے، کہیں نہ کہیں سے دکھ ہی پہنچاتے رہے۔ ایک مومن اور خاص طور پر دین کا کام کرنے والے انسان کا یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان کا یہ بھی ایک تقاضا ہے نا کہ انسان یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرے، تبھی معاشرے میں امن ہو سکتا ہے۔ اب یہ محبت اور خشیت اللہ کے لیے کتابوں میں ہوگا آپ کے، اللہ سے محبت کرنا اور اس سے ڈرتے رہنا، یہی توحید کی بنیاد اور عبادات کی روح ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کر کے اپنے آپ کو انتہائی حد تک اس کے آگے بچھا دینے کا نام عبادت ہے، اور اسی کو خشیت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھک جانا پورا پورا۔ کہ جس ہستی کے سامنے عبادت کی جاتی ہے وہ ظالم و جابر نہیں بلکہ انتہائی مہربان اور شفیق ہے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے اس کے ساتھ تعلق میں اظہار عاجزی کے ساتھ ساتھ انتہائی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ شدت خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور اللہ کے تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس وقت بھی اپنے خالق کے لیے محبت کے بہترین جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی شان میں قصیدے لکھے جائیں، اور نہ اسے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے ایسی دہشت اور گھبراہٹ ہو جو نفرت کا سبب ہو۔ اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور خوشنودی کو ترجیح دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کا رسول دونوں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ من ارض اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ الناس ومن اسخط اللہ برضا الناس وکلہ اللہ الی الناس، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس سے ملاقات کو محبوب رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ ماننا کہ اللہ اپنے اولیاء سے محبت اور مودت رکھتا ہے جیسی اس کی شان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں یا عمارت ہوں۔ اللہ کی محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے لذیذ چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں علل اطلاق دنیا کی سب سے بڑی لذت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی لذت اور اس کی محبت کی لذت ہے۔ بے شک یہی دنیا کی اور اس کی عالیشان نعمتوں کی اصل لذت ہے۔ دنیا کی فانی لذتیں اس کی نسبت سے ایسے ہیں جیسے سمندر میں ایک تنکا ہو۔ بے شک روح، دل اور بدن اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بس دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے، اور آخرت کی سب سے عمدہ چیز اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کا مشاہدہ ہے۔
بس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت آنکھوں کی ٹھنڈک اور روحوں کی لذت اور دلوں کی تروتازگی ہے. دنیا کی نعمتیں اور اس کا سرور وہ منقطع ہونے والی لذتیں ہیں جن کا انجام دکھ اور عذاب ہے، اور ایسی لذتیں حاصل کرنے والا انتہائی تنگ اور سخت زندگی گزارتا ہے. بس پاکیزہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے. یعنی جب آپ کا ریئل کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا نا تو پھر آپ لائف کو انجوائے کر سکیں گے. اور جہاں محبت کی بات آئی وہاں رحمت کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر بہت زیادہ رحمت ہے. لیکن یہاں ایک بڑی مشہور بات کی وضاحت کرتی چلوں. لوگوں میں یہ بہت مشہور ہے اور میں خود بھی سنی سنائی پہ چلتی تھی کافی عرصہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے نا. اوکے، جب ہم اس بات کو قرآن و سنت میں تلاش کرتے ہیں تو کہیں بھی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ماں کی رحم دلی سے زیادہ مہربان اور رحم دل ہے. یعنی یہ ملتا ہے کہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن 70 والا لفظ کہیں بھی نہیں ہے. یہ کسی نے خود سے کہا ہوگا اور لوگوں نے اس کو حدیث بنا لیا. اور ماؤں سے کئی گنا زیادہ رحم کرنے والا یہ بھی آتا ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے. قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی. وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. اسی دوران قیدیوں میں سے ایک بچہ نظر آیا. اس نے جھٹ اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی. یعنی یہ بات تو ملتی ہے، اس کی دلیل تو ملتی ہے، لیکن 70 والی بات کی کوئی دلیل نہیں. پھر ہے خشیت الہی سے مراد حرام چیزوں اور ناجائز کاموں سے بچنا اور ثواب آخرت کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دینا. یعنی خشیت کا مطلب گھبرانا نہیں، پریشان رہنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ناجائز کاموں سے بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل طلبته امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا خشیت کا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کیوں کہا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، گناہ سے بچنا دراصل اللہ کے ڈر کی علامت ہے. اسی طرح اللہ کے خوف سے آنسو بہانا بھی باعث اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ. 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا. ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی. کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں رونے لگ گیا. جیسے ہم انسانوں کو یاد کرتے ہیں نا. یعنی پتہ نہیں آپ کبھی کسی کی یاد میں روئے ہیں کہ نہیں روئے. میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو اپنی بڑی بیٹی کو چھوڑ گئی تھی. اس وقت 3 سال کی تھی تو وہ پہلا بچہ تھا. حالانکہ 2 بیٹیاں تھیں اس وقت میری، لیکن دونوں کو چھوڑ کے گئی تھی. تو آپ یقین کریں کہ جب تک تیمیہ یعنی تیسری ہے جب تک تیمیہ پیدا نہیں ہوئی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں تھی، ناٹ ون سنگل نائٹ، کہ جس وقت میں نہ روئی ہوں اس کی یاد میں. ایوری ڈے. لیکن یہ رونا دھونا میرے کام میں رکاوٹ نہیں تھا. سارا دن کام کرتی تھی، پڑھتی تھی، لائبریریز، ریسرچ، یہ وہ جو بھی میری ذمہ داریاں تھی پوری کرتی تھی. لیکن رات کو جب فارغ ہوتی پہلے روتی پھر سوتی. بہت سخت یاد آتی تھی. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے نا، ماؤں کے دل میں اللہ نے بچوں کی محبت رکھی ہے. تو اب یہ جو رونا ہے یہ رحمت کی علامت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کبھی بندہ اللہ کی یاد میں بھی روتا ہے. اللہ تو میرا رب ہے. اور خاص طور پر جب کسی غم میں، دکھ میں، تکلیف میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے انسان، تو کہتے یا اللہ، اور پھر اللہ تو ہے نا. یعنی کوئی بھی اپنا ایکسپریشن جو آپ کا ہوتا ہے اور پھر آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کبھی اپنے گناہوں سے ڈر کے رونے لگتے ہیں کہ اللہ میں تو بہت گناہ کی، میرا کیا بنے.